الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. عمل کی قبولیت کی علامات میں سے پہلی علامت اخلاص. اخلاص سے عمل قبول ہوتا ہے. مالک ابن دینار کہا کرتے تھے کہ عمل کی قبولیت کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ انسان کے اندر ادب و آداب آ جائے. بڑے کو ملنے کا ادب اور چھوٹے سے شفقت کرنے کا ادب، بات سننے کا ادب، کھانا کھانے کا ادب. انسان کی زندگی میں تغیر آ جانا یہ اس کے عمل کی قبولیت ایک نشانی ہے. من علامت قبول العمل ان يكون بالادب. اور تیسری نشانی عمل کی قبولیت کی یہ ہے کہ انسان نے جو عمل کیا ہوتا ہے قبول ہونے کے بعد اس سے بھی بڑھ چڑھ کی کوشش کرتا ہے کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی مختلف مثالیں پیش کی ہیں. والذین اہتدوا ہدن، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے. والذین اہتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم. ہدایت یافتہ جو بن جاتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے اس سفر کو جاری رکھتے ہیں اور تقوی کی طرف سفر کر رہے ہوتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتا ہے ہم اسے راہ ضرور دکھاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کو راہ کیا دکھاتے ہیں؟ مزید اس کے لیے عمل کی راہوں کو آسان کر دیتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الصدق یہدی الی البر وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ. سچ ہمیشہ خیر کی رہنمائی کرتا ہے اور خیر انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا. جو بندہ سچ بولتا ہے تو سچ بولتا رہتا یہاں تک کہ اللہ کے یہاں اس کا نام صدیقین میں لکھا جاتا ہے. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ جو ہے ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار. جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹے لوگوں میں اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اس لیے قبولیت عمل کی نشانی اور علامت ہے انسان کے اندر اخلاص آ جائے، انسان کے اندر ادب و آداب آ جائے اور انسان پہلے سے زیادہ نیکی کی رغبت اپنے اندر پیدا کر لے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نیکی اور اس کی ایک نشانی بیان کی ہے. وہ کہا کرتے تھے جب نیکی قبول ہو جاتی ہے تو 5 نشانیاں انسان کے جسم میں بھی پیدا ہوتی ہیں، ظاہر ہوتی ہیں. ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب. جب انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی قبول ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے اس کا چہرہ ٹمٹمانے لگ جاتا ہے، اس پہ عجیب سی رونق آ جاتی ہے. وضیاء فی القلب، اور اس کا دل بھی روشن ہو جاتا ہے. وقوۃ فی البدن، اس کے جسم میں بھی طاقت آ جاتی ہے. وسعۃ فی الرزق، اور وہ اپنے مال و دولت میں بھی وسعت اور فراوانی محسوس کرتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق،
اور لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. نور فی الوجہ، یہ چہرے کی روشنی کیا ہے؟ اس کی توجیہ کرتے ہوئے علماء لکھتے ہیں اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن چہرے کی بشاشت، مسکراہٹیں بکھیرنا، ادخال السرور فی قلب مسلم صدقہ، کسی مسلمان کے دل میں خوشی پیدا کرنا بہت بڑا صدقہ ہے. تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، جب اللہ تعالیٰ نیکی قبول کرتے ہیں تو اس کے دل میں ایسی خوشی پیدا کرتے ہیں جس کا اظہار مسکراہٹوں اور بشاشت کے ساتھ وہ انسان دنیا کے سامنے کرتا ہے. ہر وقت خوش، یوں لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے بڑا انسان جو ہے وہ سکون اور وقار والا ہے ہی کوئی نہیں، اس کو دنیا کا غم ہے ہی کوئی نہیں. یہ خوشی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، دل میں روشنی کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر پر امید، پریشانی کو نہیں. ایک محدث ابو زرع رازی، آپ نے نام سنا ہوگا، جب اس کو کسی نے کہا کہ یہ کیا باطل تو بڑی چھلانگے لگا رہا ہے، کہتے نہیں، ان للباطل جولہ، باطل گردش تو کرتا ہے لیکن سرعان ما یتلاشى، لیکن اس گردش کو پورا نہیں کر پاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. کیوں؟ ان الباطل كان زهوقا، زحق، یہ چیز اپنے وزن پہ کھڑی نہ ہو سکے. باطل بھی ساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی. اس لیے مایوسی میں نہیں کرنا چاہیے. مومن کا ایمان جب قوت والا ہو جاتا ہے پھر وہ مایوس نہیں ہوتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو بیان کریں دل میں خوشی، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو اتنی خوشی اس کے دل میں ہوتی ہے، پرواہ کو نہیں اس کو. اور یاد رکھنا، امیر انسان مال سے نہیں بنتا، امیر دل سے بنتا ہے. کتنے لوگوں کی جیبیں خالی ہوتے ہیں لیکن اتنے غنی انسان ہیں وہ، اتنے غنی پرواہ کو نہیں. اور کتنے امیر ایسے لوگ ہیں اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے کہیں ختم نہ ہو جائے. اور حقیقت میں زندگی نہیں، شرمندگی ہے، یہ شرمندگی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ قسم اٹھا لیں اس سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے. ساری دنیا کی صداقت اکٹھی کر لیں، اللہ کے رسول کی عام ایک بات کی صداقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جس پہ اللہ کے رسول قسم اٹھا لے، ثلاث اقسم علیہم ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم جو صدقہ کرتا ہے اس کا مال کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا. وَلَعَفَ رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ عِزًّا، جو کسی کی زیادتی کو معاف کر دے اللہ اسے عزتوں سے نوازتے ہیں. یہ قسم کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ، اور جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے کشکول گدائی رکھتا ہے اللہ اس سے اتنے ہی فقیری کے دروازے کھول دیتے ہیں. اس لیے وَنُورٌ فِي الْقَلْبِ، دل میں جو خوشی پیدا کرنی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ اس نیکی کا نتیجہ ہوتا ہے جس نے اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی، اللہ نے اسے قبول کر لیا. وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، بعض لوگ بہت موٹے تازے ہیں لیکن وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے. اور امام غزالی کہا کرتے تھے جو ایمان تیرا تجھے گھر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لا سکتا وہ تجھے پل صراط سے گزار کیسے جائے گا.
لیکن بعض لوگ کتنے کمزور ہوتے ہیں. قوت سے مراد جسمانی قوت نہیں ہے، یہ اصل میں ایمانی قوت ہے. جسم اس کا تابع ہوتا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد کے ساتھ جا رہے تھے، درخت پہ چڑھے مسواک اتارنے کے لیے، تو اتنے نحیف تھے. فجاءت الريح، جب ہوا آئی تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی، اتنی باریک پنڈلیاں تھیں. تو صحابہ مسکرانے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بھانپ لیا کہ مسکرائے کیوں. فرمایا مما تضحکون، اب کیوں مسکرا رہے ہیں؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے. والذی نفسی بیدی انہما اثقل فی المیزان من جبل احد، اللہ کی قسم یہ دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی وزنی ہیں. قیامت کے دن احد پہاڑ کا کسی نے وزن کیا؟ اب وہ باریک پنڈلیوں کا وزن کتنا نکلا؟ قوت اصل یہ ہے کہ انسان دین کے لیے کھڑا ہو جائے. قوت یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس طاقت بہت ہے لیکن وہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا. اس کے اتنی طاقت، اتنا بہادر، اتنی قوت، لیکن اس کے ہاتھ بھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے. اتنی طاقت کہ اگر کسی کو ایک جو ہاتھ بند کر کے گھونسا لگا دے تو موت واقع ہو جائے، لیکن اس کی طاقت اتنی بھی نہیں ہے کہ زبان حرکت کرے اور کہے لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. قوتا فی البدن. نیکی کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ جسم میں قوت آ جاتی ہے. اور اللہ کی قسم اگر آپ سلف کی باتیں پڑھیں آپ حیران ہوں گے کتنی زندگی تھی اور کام کتنا کر گئے. شیخ محترم بیٹھے ہیں. امام نووی کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ امام نووی کتنی عمر میں فوت ہوئے؟ صحیح مسلم کی شرح لکھنے والے اور ریاض الصالحین لکھنے والے. یعنی یہ کوئی عمر ہے کہ 34-36 سال؟ اور سیبوی جو اتنا بڑا امام گزرا کتنی عمر لے کے گیا؟ صرف 32 سال کی عمر میں فوت ہو گیا. اور امام سیوطی کو دیکھیں جس کا نام ابن المکتبہ تھا، لائبریری کا بیٹا، اس نے صرف 1052 کتابیں لکھی ہیں. صرف 1052 کتابیں لکھی. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ بیٹھ کے 1092 کی گنتی نہیں گنی ہوگی کسی نے، اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں. یہ عقیدہ الواسطیہ جس کی شرح پڑھاتے ہوئے سارا سال لگ جاتا ہے مدارس میں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا متن لکھنے کے لیے کتنا وقت لیتے ہیں. وقت میں برکت آتی ہے تو نیکیاں جب قبول ہوتی ہیں. وسعۃ فی الرزق، چوتھی نشانی رزق میں فراوانی نظر آتی ہے. فراوانی کیسے؟ مال نہیں بھی ہے اتنے خوش، لو جی اللہ کی رحمت ہے. اس کو اصل میں یقین ہوتا ہے کہ کیا میرا رب مجھے محروم کر دے گا. یہ جو یقین ہے یہ انسان کو دور تک لے جاتا ہے. اور یاد رکھنا اللہ کے رسول کا فرمان ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، صلاح اول هذه الامه بالزهد والیقین. امت کے پہلے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی صلاحیت سے نوازا تھا تو ان کے اندر یا زہد تھا یا یقین تھا. وَيَهْلَكُ آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ، اور امت کے آخری لوگ ہلاک ہوں گے تو لمبی امیدوں اور بخل کی وجہ سے. وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَى مِنَ الْبُخْلِ، بخل سے بڑھ کے کوئی بھی بیماری نہیں. یزید بن مہران جب باہر نکلتے تو اس کو دے اس کو دے اس کو دے. بھانجا پوچھتا ہے مامو جان آپ ہر ایک کو مال تقسیم ہی کرتے پھرتے ہیں، آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ تو عارف باللہ اس کو کہتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جتنا میں دیتا ہوں مجھے اس سے زیادہ اللہ دے دیتے ہیں. کہا وہ کیسے؟ کہا یہ مقابلہ ہے، انفق علیک. اور آپ بھی اس مقابلے کو سمجھیے. اگر آپس میں ہم مقابلہ کریں تو ظاہر ہے ایک جیتے گا. اگر اللہ فرمائے چلو بھائی یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تم میری راہ میں خرچ کرو میں تجھ پہ خرچ کروں گا، کون جیتے گا؟ خالق کے مخلوق.
اب اس نے کیا کیا، بھانجے نے جلدی سے گھر گیا، مال لیا، اس کو دے اس کو دے، واپس آ گیا دوسرا دن تیسرا دن، کہتے ہیں ماموں جان مجھے تو نہیں ملا. کہتے بیٹا اللہ آزمانے کے لیے نہیں ہے، اللہ پہ یقین کریں تو ملتا ہے. آزمانے کے لیے ایسے کام نہیں کرتے کہ بڑا اللہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا. یقین ہوگا تب. ساعتن فی الرزق، تھوڑا مال ہونے کے باوجود انتہا درجہ کی برکت جو ہے وہ انسان کے مال میں آ جاتی ہے. کب؟ جب اللہ کو پسند آتا ہے. ومحبۃ فی قلوب الخلق، لوگوں کے دلوں میں محبت یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہے. آپ خربوں روپیہ خرچ کر لیں، لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے. اگر لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، یہ انسان کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں تنطق علی السنۃ بنی آدم بما فی المرء من الخیر والشر، بولتے انسان ہیں، زبانیں ان کی حرکت کرتی ہیں، لیکن اصل میں اللہ کے فرشتے بول رہے ہوتے ہیں لوگوں کی زبانوں پہ. صحیح الجامع کی روایت ہے کہ یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، یہ بندہ بڑا صالح ہے، یہ بندہ بہت ہی اچھے اخلاق والا ہے، اس کی بات بڑی اچھی ہے، اس بندے کے معاملات بڑے اچھے ہیں. یہ بندے نہیں بول رہے ہیں. تنطق علی السنۃ بنی آدم، فرشتے لوگوں کی زبانوں پہ بول رہے ہوتے ہیں. اور بولتے کیسے ہیں؟ صحیح مسلم کی روایت آپ نے سنی ہوگی، ان اللہ اذا احب عبدا نادى جبریل، اللہ تعالیٰ جب کسی کو پسند کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت جبریل کو آواز دیتے ہیں. فاخذت السماء رعدا وفي روایت راجفہ، آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا اور سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوش میں آتے ہیں. جبریل سب سے پہلے پوچھتے ہیں ماذا یقول ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھر خود ہی کہتے ہیں یقول الحق، وہ حق ہی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اسے محبت کرو. فیحبہ جبریل، جبریل پسند کرتے ہیں اسے. پھر جبریل بقیہ فرشتوں کو بتاتے ہیں یہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم بھی اسے پسند کرو. فیحبہ اہل السماء، خربوں کی تعداد میں فرشتے آسمان کو سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، وہ آسمان دنیا پہ آ کے اعلان کرتا ہے لوگوں یہ اللہ کا پیارا ہے. فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. لوگ دیکھتے ہیں ہوتا سادہ سا ہے، نہیں کو اس کے پاس کوئی کوٹھیاں، نہیں اس کے پاس کوئی بڑی ڈگریاں، لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات ہو جائے. وہ کون ہے؟ پہلی صف میں بیٹھنے والا، بال اس کے سفید ہو چکے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کر کر کے کوئی بڑی قیمت دنیا والے اس کے لیے سمجھتی، لیکن بڑے سے بڑے جو چودھری ہیں ان سے ملنے کی خواہش کرتے ہیں. اصل سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ساری دنیا کے دل جو ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن، پوری دنیا کے دل تو اللہ کی 2 انگلیوں میں ہیں، یقلبها کیف یشاء، اللہ جدن مرضی پھیر دے. پھیرنے والا تو وہ ہے. اور اسی طرح جب کوئی لوگ کہتے ہیں فلاں شخص بہت جھوٹ بولتا ہے، فلاں کا تو اخلاق بہت برا ہے، تو گالیاں دیتا ہے، یہ لوگ نہیں بول رہے ہوتے، فرشتے بول رہے ہوتے ہیں. بما فی المرء من الخیر والشر انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ کے گواہ ہو زمین پہ، اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ چین وہی چلتی ہے. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، پھر جبریل کو کہتے ہیں میں اس کو پسند نہیں کرتا، جبریل بھی اس سے بغض رکھتے ہیں. پھر آسمان کے فرشتے، پھر دنیا والے بھی اس سے برا کہتے ہیں. اس لیے جب تم اللہ کے پاس اچھے بن جاؤ گے تو پھر دنیا کے سامنے بھی اچھے بن جاؤ گے. اور اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، اور یقین مانیے یہ ہلا دینے والی بات ہے، انی لأعصی وأرى أثره في أهلي ودابتي،
کمی کوتاہی ہم میں ہوتی ہے، اس کی نحوست ہمیں بیوی میں بھی نظر آتی ہے اور سواری میں بھی نظر آتی ہے. سواری ٹھیک جا رہی ہوتی ہے لیکن وہ تبختر کرنے لگ جاتی ہے، بدکنے لگ جاتی ہے، تو سلف صالحین کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. لگتا ہے کہ غلطی ہوگی جس کا ہمیں پتہ نہیں چلا. آج تو حالت ہی خراب ہوگی نا. یہ بات سن کے آپ ورطہ حیرت میں چلے جائیں گے. سلف جب سوتے جس بستر پہ اگر چادر اکٹھی ہو جاتی تو کہتے لگتا ہے ہماری نیند میں چین نہیں ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ غلطی ہوئی ہوگی. اٹھ کے وضو کرتے تو رکھتے پڑھتے دوبارہ سوتے، لگتا ہے ایسے جیسے سوئے نہیں ہیں. اور آج تو بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، سوتے یہاں ہیں اٹھتے اس کونے سے جا کے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا. سبب کیا ہے؟ یہ بے چینیاں کیوں ہیں؟ یہ میری اور آپ کی کمائی ہوئی بے چینیاں ہیں. ان بے چینیوں سے بچا جا سکتا ہے جب ہم اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا چاہنے کے لیے نیکی کے کام کرتے ہیں، سارے معاملے درست ہو جاتے ہیں. آج ملحدین کا دور ہے. کتنے شباب اس کا لقمہ بن گئے ہیں. ملحدین کیا ہیں؟ کسی ایک شبہ کی وجہ سے ملحد بنے. اب باقی باتیں جتنے مرضی دلائل دے کر مانیں گے نہیں. ان کا شبہ دور کر دو، پوری عمارت گر جائے گی. یہ بھی عمارت ہے چین کی، سکون کی. جب تم نے رب کو راضی کر لیا تو دنیا کی طاقت ہے کون جو آپ کو تکلیف دے؟ دنیا کی کوئی ایسی مصیبت ہے کون جو آپ کے سامنے کھڑی ہو جائے؟ اس لیے جس چیز سے انسان کو دکھ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں بھی خیر پیدا کرنے پہ قادر ہے. اگر مفسرین کی بات مان لی جائے، جب وہ قمیض لے کے آئے تھے یوسف کے بھائی، تو قمیض کو دیکھ کے رو کہ کیا ہوا تھا یعقوب علیہ السلام کا؟ نبی نے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. لیکن اس قمیض کو پھر بنیامین نے سنبھال لیا تھا. اور بنیامین جو ہیں وہ رازدان تھے اپنے باپ کے، لیکن باپ نے بتایا نہیں تھا، لیکن وہ سمجھتے تھے. جب وہ دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے میرا بیٹا ملا دے، تو بنیامین سمجھ گئے تھے کہ لگتا ہے یوسف زندہ ہے. تو پھر جب بھائیوں کے ساتھ گئے تھے یوسف کے پاس، تو وہ قمیض بھی بنیامین ساتھ ہی لے کے گئے تھے. اتفاق سے جب ٹوپا چھپایا ہے ان لوگوں کے ذریعے یوسف نے، تو حیرانگی اس وقت ہوئی جب قمیض بھی ساتھ ان کو مل گئی تو وہ انہوں نے رکھ لی تھی. پھر حیرانگی کی بات ہے کہ وہی قمیض پھر یوسف نے بھجوائی، اسی قمیض کو ہی. فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا. جس قمیض کو دیکھ کے نبی نے ہوئے تھے، اسی قمیض کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہنچایا تو دوبارہ آنکھیں مل گئی. اللہ قادر ہے. اور بہانے اللہ تعالیٰ پھر خود بناتے ہیں، بندے کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ تو کنویں میں گر گئے تھے، گرے رہتے وہاں ہی فوت ہو سکتے تھے. پیاس لگائی تو کس نے؟ وہ وہاں سے نہ پیتے، کہا نہیں یہاں ہی پانی پینا ہے، ڈول ڈالا، اس کو نکالا. پھر وہ بک جاتے، کسی اور جگہ چلے جاتے. مصر کا رخ کیوں انہوں نے کیا؟ اپنا راستہ چینج کیا. وہ شخص جس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی عزیز مصر کی، کس کو اپنا بیٹا نہ بنا لے، یہ خواہش کس نے پیدا کی؟ پھر جیل میں چلے گئے. خواب آئی. خواب کس کی طرف سے آتی ہے؟ بندہ زبردستی خواب لا سکتا ہے. پھر بادشاہ کو خواب کس نے دلائی؟ یہ سارے بہانے بن رہے ہیں. اور بناتے کون ہے؟ پھر رب کی حفاظت ہے. جب اللہ کا پیارا انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ بادشاہ بھی ہو، پھر وہ جیل میں بھی ہو. حالانکہ لوگ کہتے ہیں جیل میں جانے والا مجرم ہے، لیکن قرآن نے دونوں اسلوب بیان کیے. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. بادشاہ بنے تب بھی کہہ رہے ہیں بھائی، اور جیل میں بھی جیلر کیا کہہ رہے ہیں جو ان کے ساتھ قیدی ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. مومن جو ہوتا ہے وہ سختی کی حالت میں، خوشی کی حالت میں اس کا ایمان کا لیول گرتا نہیں ہے. دونوں حالتوں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. اور میں سوچتا ہوں کہ ویسے تو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے دی تھی، لیکن دل بھی بڑا خوبصورت دیا تھا.
دل اتنا خوبصورت، پتہ چل گیا کہ یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے تھپڑ مارے، یہ وہی ہیں جنہوں نے میری موت کی خواہش کی۔ اور جب کہا کہ اس کے بھائی نے چوری کی ہے تو انہوں نے ایک لفظ بولا، وَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلِ، اس کے بھائی بھی ایک پہلے تھا جس نے چوری کی۔ اور اس بات کی خبر صرف یوسف کو تھی۔ جب وہ اپنے باپ کو شکایت لگا کے اس کو سرزنش کروانا چاہتے تھے، فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، یوسف کو پتہ تو چل گیا یہ کیا کہہ رہے ہیں، دل میں چھپا لیا، ظاہر ہی نہیں کیا، صرف اتنا کہا، جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کہتے انک لانت یوسف، کیونکہ ان کو ہی پتا تھا کہ صرف یوسف کو پتا اور کسی کو پتا ہی نہیں اس گیم کا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، چھپا تو لیا لیکن ایک اشارہ دے دیا، جانتے ہو بھائیوں جانتے ہو تم نے اپنے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ فوراً سمجھ گئے، کہتے ہیں انک لانت یوسف۔ تو پھر یوسف نے طاقت آنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ اب میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا، تم ہی تھے، تم نے مجھے زیادہ مارا تھا، تم نے تھوڑا مارا تھا، تم نے یہ کیا تھا، آنکھوں کے سامنے تھا سر۔ تو یوسف نے کہا قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من يتقی ويصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین، جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتے۔ جاؤ تجھے معاف کیا۔ اس لیے نیکی جو ہے اس کے قبولیت کا اظہار جسم سے بھی ہوتا ہے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں ان للسیئۃ سوادا فی الوجہ، جب انسان کی نیکی قبول نہیں ہو رہی ہوتی اس کی بھی 5 نشانیاں ہیں۔ برائی کی ہے اس نے، توبہ نہیں کی اس نے، یہ توبہ اپنے اعتبار سے کی ہے اور توبہ قبول نہیں ہوئی اس کی، اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، بے رون کی، قلق، اضطراب۔ کیا وجہ ہے؟ رب کو اس نے راضی نہیں کیا۔ وظلمۃ فی القلب، دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کیا بنے گا میرے بچوں کا، کیا بنے گا، فیوچر پلاننگ کیا کروں، کیا بنے گا، زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، مقبرے کی تو بنانے جائز ہی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ قبر ہی بنے گی، کیا بنے گی؟ اس نے تجھے پالا ہے، تجھے پیدا کیا ہے، وہ تیرے بچوں کی بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا، اس مجلس کا پیغام سمجھنا اس نقطے کو، جب والدین نیک ہو جاتے ہیں پھر اولادوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ والدین جب نیک ہو جاتے ہیں اولادوں کو اللہ ضائع نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ انہیں کوشش کی ہو کہ میری اولاد نیک بنے۔ آپ کو یاد ہوگا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صالحہ کے لفظ ہیں، نبیہ کے لفظ نہیں۔ بندہ نیک تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، خزانہ دیوار کے نیچے تھا، دیوار گر گئی، فیوچر پلاننگ اللہ نے کیسے کی؟ نیک بندہ اگر کروڑ بھی جمع ہو جائے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ 1 کروڑ صالح انسان ہو، ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن بندہ نیک ہے، اللہ نے 2 نبیوں کو مزدور بنا کے بھیجا کہ جاؤ میرے نیک بندے نے خزانہ چھپایا ہے، موسیٰ اور خضر کی ذمہ داری لگائی، یہ وحی کے تابع تھا، وما فعلت عن امری ذلك تأویل، یہ اپنی مرضی سے بھی خضر کر رہے تھے، دونوں کو بطور مزدور نبیوں کو لگایا کہ دیوار کھڑی کرو، کہیں میرے بندے کے خزانے کو کوئی اور نہ لے جائے، یہ جوان ہوں گے بچے تو ان کو ہی ملے۔ جو صالح انسان کی اولاد کی حفاظت کے لیے انبیاء کو مقرر کرنے پہ قادر ہے، وہ ہمیں ضائع کر دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام بیچارے چھڑاتے چھڑاتے
موسیٰ تو تھا ان میں، وہ ایک لگا بیٹھے ہوں گے. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ. عام بندے کی لگانی اور موسیٰ کی لگانے میں شاید کوئی فرق ہوگا. وہ بندہ فارغ ہو گیا. دشمن پیچھے، آگے پتہ نہیں جانا کدھر ہے، کھڑے ہیں. قال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس دعا کی ہے اور نیکی کا کام کیا. نیکی کا کام کیا کیا ہے؟ سارے لوگ پانی پلا رہے تھے، وہ 2 نیک پاکیزہ بیٹیاں جو نبی کی بیٹیاں تھیں، جانوروں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وقت نہیں میرا تھا، کھڑی تھی. انہوں نے پتھر ہٹایا اور ان کو پانی پلا دے. نیکی کی ہے. ہم کہتے ہیں نیکی کا بدلہ ہمیں یہی ملنا چاہیے. ہم بہت چھوٹا بدلہ لینا چاہتے ہیں. اللہ کتنا دینا چاہتے ہیں؟ اگر آج کسی کی نوکری ختم ہو جاؤ، کہتے ہیں بس مارا گیا، موت آ گئی. آج اگر کسی کی نوکری نہ ملے، کہتے ہیں کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں. کیا بنے گا؟ اللہ ایسے راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کلب کو، خنزیر کو کھلائے اور اپنے سامنے جھکنے والے کو محروم کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کا یقین چاہیے. اب اتنی بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 آفریں فوراً پیش کر دی، پیکج پیش کیا. سب سے بڑی خواہش انسان کی ہوتی ہے، جوان ہو گیا ہوں، نوکری مل جائے. نوکری ملے گی تو پھر شادی ہوگی نا، شادی ہوگی تو پھر ہی کو کھانا پکے گا نا، کوئی پیسہ ہوگا تو گھر میں کوئی چولہا گرم ہوگا نا. موسیٰ علیہ السلام کا یہ قصہ میں ادبن کہوں گا کہ حکمت پر ضرور پڑیے گا. سورۃ القصص جو ہے، سورۃ القصص، اس کے پہلے 3 رکوع ضرور پڑھیے گا. ایک وقت نکالیجیے. وہی بیٹیاں آئیں کہ باپ بلا رہا ہے. حیا دیکھیے. کہا میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو تاکہ نظر نہ پڑے. پہلا پیکج کیا پیش ہوا؟ اگر تم اتنے سال بکریاں چراؤ تو میں ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا. نوکری بھی مل گئی، کھانا بھی مل گیا، شگا بھی کرائے پہ لینے کی ضرورت نہیں پڑی. اور اصل بات یہ تھی کہ طبیعت بنانی تھی کہ کل کو نبوت کا تاج سجانا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت بھی دے دی. جو ہی 7 سال مکمل ہوئے، نکاح بھی ہو گیا. آپ حیران ہوں گے کہ نوکری کے ساتھ پیکج تینوں مل گئے ہیں. گئے ہیں ذرا چلو کوئی آگ تپانے کے لیے ذرا چلتے ہیں. اللہ کی طرف سے حکم آ گیا، فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ تم کسی عام جگہ پہ نہیں ہو. گئے تھے آگ لینے کے لیے. روشنی اللہ نے کیسی روشنی دی، نبوت کا تاج سر پہ سجا دی. کون تھا ان کا؟ کوئی ان کا ذمہ دار کون تھا کفالت کرنے والا؟ اور میں تو حیران ہوں کہ اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو قصہ بیان کیا ہے، وہ چھوٹا سا بچہ جس کو تابوت میں بند کر کے ماں نے سمندر کے حوالے کر دیا. کیسا ایمان ہے! وہ کیسے پانی میں تیرتا ہوا بند ہوا، کیسے اس کا دم گھٹ بھی نہیں ہوا، اور پھر کیسے چلتے چلتے دوبارہ ماں کے پاس ہی اللہ لے کے آئی. اور بہانے کیسے بنائے ہیں؟ وقالت لأخته قصی. ماں نے بیٹی کی ذمہ داری لگائی. مرد نہیں ہے، عورت ہے، میچور نہیں ہے کہ اس کی عمر کچھ 40 سال ہو کہ بہت فہیمہ ہے اور بہت سمجھدار ہے. کا بیٹی خیال کرنا. کیسی عقل تھی اس بیٹی کی، کیسے دیکھ رہی ہوگی کہ کہاں سے چلتا آ رہا ہے چلتا آ رہا ہے. اور بتایا نہیں یہ کون ہے. دیانتداری اس بچی میں دیکھیے. راز بھی فاش کیا. پکڑا، اس کو دودھ پلانے کی کوشش کر، اس کا دودھ پلانے کی کوشش کر. کہتی ہے میں آپ کو بتاؤں نا ایک دودھ پلانے والی کا نام. اس کو بھی وہ بھی پلا کے دیکھے. اور وہ کون تھی؟ اسی بچی کی ماں تھی. حرمنا علیہ المراضع. اللہ تعالیٰ نے تمام دودھ پلانے والیوں کو کیسا کر دیا؟ موسیٰ کا جی ہی نہیں چاہا دودھ پینے کا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا، جو قاتل تھا فرعون
اللہ نے اس کی جھولی میں ہی اس کی پرورش کی. یہ حیرانگی کی باتیں نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا نہیں کیا جس سال وہ چھوڑ دیتا تھا، پیدا بھی اس سال کیا جس سال وہ قتل کیا کرتا تھا. اور پالا بھی کس لیے؟ فرعون نے. جو موسیٰ کو فرعون کی جھولی میں پالنے پہ قادر ہے وہ آپ کو محروم کر دے گا. فَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ. برائی جب کرتا ہے تو انسان کے دل پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں، اس کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. لیکن جس کے اندر ایمان ہوتا ہے اس کا مستقبل ہمیشہ روشن نظر آتا ہے. تیسری نشانی وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ. بہت قوت ہونے کے باوجود جسم میں لاغری آ جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، جسمانی طور پہ نہیں. کیسی کمزوری؟ اس کا ہاتھ قرآن کی طرف جاتا ہی نہیں ہے. اس سے بڑی لاغری بھی کوئی ہے؟ اس کی زبان ذکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، اس کا دماغ نیکی کرنے کے لیے سوچتا نہیں ہے. اور سچ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اعمال تو تولے جائیں گے، اقوال بھی تولے جائیں گے، اور رجسٹر بھی تولے جائیں گے، اور بندے بھی تولے جائیں گے. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. ایک موٹا تازہ قیامت کے دن انسان لایا جائے گا، جب اس کا وزن کیا جائے گا تو مچھر کے پر جتنا بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ نیکی نہیں. وزن جو ہے وہ بنتا ہے نیکیوں کے ساتھ. وَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَضِيقًا فِي الرِّزْقِ. چوتھی سزا جو انسان کو ملتی ہے گناہ کی، وہ کیا ملتی ہے کہ وہ شخص اپنے رزق میں کمی محسوس کرتا ہے. مال ہونے کے باوجود واویلا، رونا، پیٹنا اور باتیں کرنا، کیا کریں کیا بنے گا. اور بعض لوگوں کو تو ایسا دیکھا گیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مال بہت ہوتا ہے لیکن اتنی شکایتیں. اور حیرانگی کی بات ہے، ہم دیہاتی سے لوگ ہیں، ایک شخص آیا، اس نے کہا جی دعا کریں 35 لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ آپ کو بھی اگر کہے گا، آپ مومن آدمی ہیں، آپ کو بھی پریشانی ہوگی کہ بھائی کا نقصان ہوا ہے. تو میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی جان وہ کیسے نقصان ہو گیا؟ کہتے جی پچھلے سال 1,85,00,000 روپے پروفٹ آیا تھا، اس سال صرف 1.5 کروڑ پروفٹ آیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے سمجھا کہ بیچارے کا 35 لاکھ کسی نے دبا لیا ہے، نقصان ہو گیا ہے. اتنا پتہ نہیں کہ 35 لاکھ جو ہے اس کی پروفٹ کی ریشو کم ہوئی ہے. لا الہ الا اللہ. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کے پاس صبح کا کھانا ہو، شام کا کھانا ہو، حدیث میں آتا ہے صبح کا کھانا اور شام کا کھانا ہو، معافی فی جسدی، اور اس کو کوئی بیماری نہ ہو، تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمت اس کی جھولی میں ڈال دی. اور ہم سوچ کے دیکھیں ہمارے پاس کتنے سینکڑوں دنوں کا کھانا موجود ہے. دیانتداری. اس لیے وضیقاً فی الرزق، برائی کی وجہ سے رزق میں تنگی محسوس ہوتی ہے. وبغضۃ فی قلوب الخلق، اور لوگوں کے دلوں میں بھی بغض پیدا ہو جاتا ہے، اس بندے کو پسند نہیں کرتے. وہ اپنے تائیں بہت قیمتی انسان ہوتا ہے، اپنے سمجھتا ہے بہت قیمتی، لیکن لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے. لوگ پرواہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اس نے رب کی پرواہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کی پرواہ کیسے کروائیں گے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسی نیکی کی توفیق دے جو قبول ہو جائے. اور میرے معزز اور محترم بھائیوں، عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو دل بھی صاف کرنا چاہیے. اور جس شخص کی نیکی کو اللہ نے پسند کیا ہے، آپ 14 سال کی تاریخ پڑھ لیں، آپ کو 2 چیزیں ملیں گی. وہ باوجود نیکیاں کرنے کے، بڑے بڑے کام کرنے کے بھی استغفار کرتا نظر آئے گا، اور دنیا کے ساتھ اس کا معاملہ خوبصورت سے خوبصورت ہوتا جائے. وہ صحیح بخاری کی روایت، وہ 3 جو غار میں بیچارے چلے گئے، بارش آئی تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آزادی دی تھی؟ ایک وہی تھا نا جس نے کہا تھا انظروا اعمالنا عملتموها صالحة للہ.
اور ایک ان میں تھا جس نے کہا تھا اللہ میں جب بھی دودھ لاتا پہلے والدین کو پلاتا، بچوں کو نہیں پلاتا تھا۔ ایک دن میں لیٹ ہو گیا، والدین سوئے ہوئے تھے، تو لفظ کیا ہے؟ کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے پسند ہی نہیں کیا کہ اپنے باپ اور ماں کی نیند کو خراب کروں۔ یہ بہت بڑے لفظ ہے۔ آج ہم کہتے ہیں وہی کریں گے، میں نہیں کروں گا۔ کرہت ان اوقظہما من نومہما، میں نے اٹھانا پسند ہی نہیں کیا، اور ساتھ یہ بھی پسند نہیں کیا کہ میں بچوں کو پہلے دوں۔ اور میں تو ان حدیث کے الفاظ کو دیکھتا ہوں، اس بندے کے اندر ایمان کی طاقت کتنی ہوگی۔ واللہ یہ ہم اگر سوچیں، آپ ریالٹی اور گراؤنڈ کی طرف آئیں تو آپ ذرا ایک لمحے کے چیک کریں کہ آج رات اگر ایسا مسئلہ بن جائے تو ہم میں سے کتنے ہوں گے جو فجر تک ایسا کر سکتے ہیں۔ وَالصَّبِيَّةُ يَتَزَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَيْ فَلَمْ يَزَلْ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، بچے ٹانگوں کے ساتھ لپٹ رہے تھے، کیوں؟ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اگر آپ میں سے کسی کا چھوٹا بچہ جو دودھ پینے والا ہے، ایک لمحے کے لیے ذرا سوچیے، اگر وہ رو رہا ہو تو آپ اس کو پلائیں گے کہ نہیں پلائیں گے؟ ماں باپ سوئے ہوئے ان کو نہیں پلایا کیونکہ ان کی نیند خراب نہ ہو، فجر ہو گئی وہ روتے رہے، فلم یزل دأبی ودأبهم، نہیں پلایا بچوں کو، پہلے والدین کو اٹھ کے پلایا۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے ایسا کیا ہے تو نجات دے دے۔ اللہ نے پتھر ہٹا دیا اور وہ غار سے آزاد ہو گئے۔ اس لیے نیکی کی قبولیت کے لیے دو چیزیں اور یاد رکھنی چاہیے۔ اس لیے جب بھی عبادت کی بات آئی ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، اتنا بڑا کام کیا، حج کیا نا، اب تم الحج عرفہ، جو عرفہ پہ پہنچ گیا اس کا حج تو ہو گیا۔ حج کے بعد یہ فرمایا استغفار کرو، کان اذا سلم استغفر ثلاثا، نماز عبادت مکمل ہو گئی ہے، 3 مرتبہ استغفار کیا۔ رات جو ہے تہجد پڑھ لی ہے تو پھر کیا ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، عبادت کی قبولیت اس کی نشانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے اور قریب ہوتا ہے، اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ سے مطالبہ کرتا ہے میرے گناہوں کو اللہ تو معاف کر دے۔ وہ معجب بنفسہ ہی نہیں ہوتا۔ معجب بنفسہ کہتے ہیں میں بہت نیکیاں کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں آپ ان سے کہیں نا کہ میرے پیارے بھائی آپ یہ کر لیں، کہتے لو ہم کون سے گناہ کریں، ہم کو شراب پیتے ہیں۔ شراب پینے کا جس طرح گناہ ہے، جس طرح سود کھانے کا گناہ ہے، سود کھانے والے کی نماز نہیں ہوگی، اس طرح غیبت کرنے والے کی بھی نماز نہیں ہوتی جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شراب بہت بڑا گناہ ہے، شراب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جو اس کے اندر نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ دل میں حسد اور بغض ہو، نماز قبول نہیں ہوگی، بلکہ وہ عمل اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں اندر حاضر، ان کے اعمال پیچھے کر دو، ان کے اعمال مجھے پیش نہ کیے جائے۔ اس لیے ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ میں نے عمل نہیں کیا۔ میں حیران ہوں ربیع بن خثیم کے اس قول سے۔ ربیع بن خثیم وہ انسان تھے جس کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے لو رآک محمد لأحبک، اے ربیع اگر اللہ کے رسول تجھے دیکھ لیتے نا تو تیرے اندر اتنی نیکی اللہ کے رسول تجھے پسند ضرور کرتے۔ آج میں اور آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں، لو رآنی محمد لأحبنی، اگر مجھے اللہ کے رسول دیکھے تو مجھ سے پیار کریں گے؟ چھوٹا سا سوال ہے۔ اور یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جس نے تنور سے نکلتی ہوئی آگ کو دیکھا تو بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ کہتی تھی دنیا کی آگ ہے تو قیامت کی آگ کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ وہ شخص کہ معاشرے کے لوگوں نے کہا تھا اس وقت کی حسینہ کو کہ اگر لکی 1000 دینار بقبلۃ واحدہ، اگر تم ربیع بن خثیم کے ایمان کو متزلزل کر دو، تم اس وقت معروف زمانہ و خوبصورت عورت ہو، اگر تم اس کو متزلزل کر دو تو 1000 دینار تمہیں انعام میں دیا جائے گا، ایک قبلے کی وجہ سے۔ لیکن کیا ہوا؟ ایمان کی طاقت ایسی ہے، جب وہ گئی
اور کہتی ہے لی الیک حاجہ، مجھے کوئی کام ہے آپ سے؟ قال نعم، قالت لا، یہاں نہیں، الگ، وہ جہاں بیٹھے دنیا کو دین بتا رہے تھے الگ ہوئے. فرفعت سترها، جو ہی اس نے اپنا ستر اٹھایا، فاغضض عینی، ربیع ابن خثیم نے اپنی آنکھیں بند کر کے کیا کہا؟ یا امت اللہ لو نزل بک الحمى، لو نزل بک ملک الموت، اگر ابھی موت کا فرشتہ آ گیا تو کیا بنے؟ فصاحت فغشیت علیہا، 3 کلمات تھے اس بندے کی زبان سے لیکن وہ غش کھا کے گر گئے. فلما افیقت، جب ہوش میں آئی توبہ طائب ہوگی. آج کتابیں لکھتی ہیں کہ پھر وہ عابدہ اور زاہدہ بنی. اور ربیع ابن خثیم کیا کہتے ہیں؟ ادرکنا اقواما کنا فی جنبہم لصوصا، ہم نے ایسے نیک لوگوں کو دیکھا جب ان کے ساتھ بیٹھتے تو ہمیں لگتا تھا ہم تو عبادتوں کے چور ہیں. اتنے نیک انسان بھی یہ کہہ رہے ہیں. اور سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے لوگ جن کے ایمان جبریل اور میکائیل جیسے تھے. ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کو دیکھا ہے، کلہم یخافون علی النفاق، وہ سارے ڈر رہے تھے کہ کہیں ہم منافق نہ ہو جائیں. اور ان کے ایمان جبریل اور میکائیل جتنے تھے. آج ہم 2 کو نیکیاں کر لیتے، کہتے میرے جیسی کو نیکی کرنے والے. اپنی نیکی کو بڑا نہ سمجھو، معجب بنفسی نہیں ہونا چاہیے. جو نیکی کر رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے کر رہے ہیں. اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو تو انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، انسان کو نیکی کی سوچ نہیں سوچ سکتا. یہ سب میرے رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کے لیے استعمال کر لیا، وگرنہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے؟ کوئی صلاحیت نہیں. اس لیے عبداللہ بن عباس کا قصہ مجھے یاد آ گیا جو ابن القیم نے لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے مفسر تھے، کائنات میں سب سے بڑے مفسر صحابہ میں وہی شمار کیے جاتے، حبر و حاج الامہ. تو ایک دن ایک شخص آ کے کہتا ہے آپ بڑے مفسر، آپ یہ بتائیں چیونٹی کا منہ اگلی طرف ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے؟ اب یہ ایک ایسا سوال تھا عبداللہ بن عباس کو. کہتے ہیں فدخل البیت فاغلق علیہ بابا فبکا بکاء مریرا، اتنا روئے اللہ واقعی مجھے نہیں پتا، یہ اللہ مجھے واقعی پتا نہیں ہے. سورۃ النمل جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے نا، مفسر تو ہوں لیکن یہ تو مجھے واقعی پتا نہیں کہ اس کا اگلی طرف اس کا منہ ہوتا ہے کہ پچھلی طرف ہوتا ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو اپنے علم اور اپنے عمل پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. اور اس لیے ابن القیم کہا کرتے تھے وَلْيَحْذَرْ كُلَّ الْحَذَرْ، ہر وقت 3 کلمات سے بچتے رہنا، انا ولی وعندی. انا جو ہے میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، یہ اصل میں کہا تھا کیونکہ ان تینوں کے ساتھ 3 بندوں کی آزمائش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا شیطان کو، تو کیوں؟ جس نے کہا تھا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس کو سجدہ کروں آدم کو، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. تو لفظ انا نے شیطان کو ملعون قرار دے دیا. اور لی فرعون کو اللہ نے غرق کیا تو اس لفظ سے ولی ملک مصر وهذه الانهار تجري من تحتی، میں مصر کا بادشاہ ہوں، یہ نہریں میرے گھر کے نیچے سے نکلتی ہیں. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین، یہ موسیٰ نعوذ باللہ یہ زیادہ اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں. اور لفظ اس نے کیا بولے ہیں؟ مہین، بے وقارہ، جس کو آپ بازاری زبان میں ترجمہ ذلیل کا بھی کرتے ہیں. وعندی، یہ اس قارون نے کہا تھا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے لینتھ ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے کہ اتنا مال میں نے جمع کیا. اللہ نے کہا اچھا، اللہ نے نہیں وہاں کی فوج بھیجی، نہیں وہاں کوئی فرشتے بھیجے، نہیں کوئی اور ایسا سلسلہ بنایا. زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک دن لباس پہنتا ہے فی حلۃ تعجب، اور بڑے فخر اور ناز سے تبختر کرتا نکلا ہے. مرجل جمت، اور اپنے اس نے بالوں میں کنگھی کی ہوئی ہے اور دیکھ رہا ہوگا اپنے لباس کو کہ کیا کمال کا میرا لباس ہے. اللہ نے زمین کو حکم دیا فاخذت الارض، زمین نے پاؤں پکڑ لی،
رہا. اب کیا ہوگا؟ سب ساتھ ہیں جو اس کی رکھوالی کرتے تھے، کہاں جائے گا؟ تو میں حیران ہوں، تھوڑی سی تفسیر اس کی بھی جا کے پڑھی گا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اکیلے کو اللہ نے زمین میں نہیں دھنسایا، اس کے خزانے لائے گئے، خزانوں کو بھی دھنسا دیا اور اس کو بھی. اور صحیح بخاری کی روایت بتاتی ہے فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. یہ قیامت تک زمین میں دھنستا ہی چلا جائے گا. 1400 سال تو ہو گئے دھنس، اللہ کے رسول نے بیان کیا. اور کب سے قارون آیا ہے؟ 1400 سال سے بات تو ہم تک پہنچی ہے. کب سے وہ دھنستا جا رہا ہے اور قیامت تک کتنا زمین میں دھنس جائے گا؟ کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس تجربہ بڑا ہے، تو یاد رکھنا تجربہ شیطان سے بڑھ کے کسی کے پاس نہیں ہے. اس نے بڑے انبیاء دیکھے. کسی کو ناز ہے کہ میرے پاس مال بڑا ہے، تو قارون سے بڑا تو نہیں ہے. کسی کو اگر گمنڈ ہو جائے کہ میرے پاس حکومت بڑی ہے، تو فرعون سے بڑی حکومت تو نہیں ہے اس کے پاس. اس لیے ہر وقت یہ کہنا چاہیے ما عبدناک حق عبادتک. مالک بن دینار کی طرح. مالک بن دینار، اب ان کا نام دینار کے ساتھ آ گیا. دینار جیسے بہت مہنگا ہے نا. مالک بن دینار کی حدیثیں بھی بہت مہنگی ہیں. تجربے کی بات. مالک بن دینار کے بھانجے دیکھنا چاہ رہے تھے کہ میرے ماموں رات کو عبادت کیا کرتے ہیں. ایک دن چپکے سے دروازے کے پیچھے ہو گئے، دروازہ بند کیا، بچھایا جو بچھانا تھا، اللہ اکبر، رونا شروع کر دیا. اور روئی جا رہے ہیں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، ساری رات روتے گزرے. سفید داڑھی کو پکڑتے ہیں جب سحری کا وقت ہوا تو کہتے ہیں یا رب اللہم حرم شیبۃ مالک علی النار. اللہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، ان سفید بالوں کا اللہ وزن بنا دے اور مجھے جہنم پہ حرام کرا دے. صرف ایک گزارش کہ مجھے جہنم سے بچا. اس لیے اتنی باتیں کرنے والوں نے بھی ناز نہیں کیا. اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے اور اللہ رب العزت ہماری باتوں کو قبول فرمائے. بہت خلل اور نقص والے ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ تعالی ہماری کمزوریوں کو دور فرما دے. اور میں وہی چیز کہوں گا ہم سب کو بلکہ کہنی چاہیے، یہ ساری باتیں ہم سنتے سناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اور ابن القیم جو ہے، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک دن اتفاق سے بیٹھے تھے اور جنت کا تذکرہ آ گیا تو کہتے ہیں اذا لم تجدونی بینکم، اگر تم قیامت کے دن جنت میں چلے جاؤ اور مجھے نہ پاؤ، فاسألوا ربکم، تو اپنے رب سے سوال کرنا، یا رب، یا ربنا ان عبدا فلانا یذکرنا بک. ایک بندہ ہر وقت تیرے ساتھ جوڑنے اور تیری یاد ہمیں دلاتا تھا، آج ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آج اس کو بھی ہمارے ساتھ ملا دے. اللہ رب العزت ہمیں جنت میں اکٹھا فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے. اور جن بھائیوں نے اتنا وقت نکالا ہے، اے اللہ ان پہ جہنم کو حرام قرار دے. اے اللہ ان کو اپنی رحمت میں لپیٹ دے. جو روحانی جسمانی بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دے. جو کسی مصیبت میں ہے اللہ ان کی مصیبتوں کو خوشیاں بنا دے. جو کسی بھی تنگی میں ہے اللہ ان کی تنگیوں کو آسانیاں بنا دے. الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھے ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو ان کی اولادوں کو نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا. اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما، ان کی چوریوں کو بارونق بنا. اور جو صاحب مال ہیں ان کے مال میں برکت فرما اور فتنوں اور آزمائشوں سے بچا. اور جو بے روزگار ہیں ان کو تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے. اے اللہ سب کی خطاؤں سے درگزر فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے. جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں
جنت الفردوس میں جمع فرما دے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.